بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صعصع ابن صوحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صعصع ابن صوحان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ عبدالقیس سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو طلحہ تھی۔ جناب صعصع رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مسلمان ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لہذا آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان حضرت صعصع ابن صوحان کی شخصیت نہایت قابل احترام تھی۔ حضرت عمر کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعری نے خلیفہ ثانی کے پاس کچھ مال بھیجا تو خلیفہ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، مگر کچھ مال باقی بچ رہا۔ خلیفہ نے اس باقی ماندہ مال کے بارے میں مسلمانوں کی رائے دریافت کی تو صعصع نے کہا، لوگوں سے مشورہ ایسے مسائل میں لینا چاہیے جن کے بارے میں خدا نے قرآن میں کوئی حکم ارشاد نہ فرمایا ہو، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں خدا نے کوئی حکم دیا ہے تو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے جناب صعصع کی رائے کو پسند کرتے ہوئے باقی ماندہ مال کو غریب اور مسکین مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ جناب صعصع ابن صوحان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی حکومتی پالیسیوں سے سخت نالاں تھے، لہذا حضرت عثمان نے انہیں شام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے شام میں رہے، پھر کوفہ آ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے ظاہری خلافت سنبھالی تو پہلے دن صعصع ابن صوحان نے عرض کیا، اے علی، خلافت نے آپ کو نہیں بلکہ آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، اور اس نے آپ کو نہیں بلکہ آپ نے اس خلافت کو بلند کیا ہے۔ آپ خلافت کے محتاج نہیں بلکہ خلافت آپ کی محتاج ہے۔ صعصع نے امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں تمام جنگوں میں شرکت کی۔ جنگ جمل میں آپ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ بہادری سے دشمن پر حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ زخمی بھی ہو گئے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب لشکر شام نے فرات کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور مولائے کائنات کے لشکر پر پانی بند کر دیا تو اس وقت جناب صعصع امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے پانی پر قابض لشکر شام کے پاس گئے اور انہیں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی فرات کے گھاٹ کو کھولنے کا کہا۔ لشکر شام نے آپ کی ان تجاویز کو نہ صرف رد کیا بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کرنے لگے۔ اس وعظ و نصیحت کے بعد امام علیہ السلام کے لشکر نے حملہ کر کے لشکر شام کو شکست دی اور گھاٹ ان کے قبضے سے چھڑا لیا۔ جنگ صفین میں قبیلہ عبدالقیس کا پرچم حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ جنگ نہروان سے پہلے مولائے کائنات علیہ السلام نے خوارج کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ امام علیہ السلام نے مختلف اصحاب کو خوارج کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں سمجھائیں اور وہ گمراہی کو ترک کر کے سیدھی راہ پر آ جائیں۔ انہی اصحاب میں سے جو حضرت علی علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے خوارج کے پاس گئے جناب صعصع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جناب صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کی مخلصانہ باتوں کا خوارج پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ کہنے لگے کہ اے صعصع، علی حکمیت قبول کرنے کے نتیجے میں گناہ کے مرتکب ہوئے، لہذا تو بھی انہیں چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ یہ سن کر جناب صعصع رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، کیا میں بہترین ہستی کی پیروی سے روگردانی کروں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ علی صدیق اعظم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی جنگ میں جب مشکل مرحلہ پیش آتا تو علی کو ہی میدان میں بھیجتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے اور ان کے دل چیر کر انہیں شکست سے دوچار کر کے واپس تشریف لاتے تھے۔ اس مرحلے پر جناب صعصع نے فضائل امیر المومنین علیہ السلام بیان کرنا شروع کیے۔ جناب صعصع کی گفتگو کے بعد خوارج کے ایک سردار عبداللہ ابن وہب راسبی کہنے لگا، اے فرزند صوحان، تو بہت کچھ کہہ گیا،
اپنے مولا سے کہو کہ خدا کی قسم ہم ان سے جنگ کریں گے۔ جناب صعصع نے کہا، اے پسر وہب، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا وجود خون میں غلطاں ہے اور آسمانی پرندے تیرے جسم کے اعضاء کو نوچ رہے ہیں، نہ کوئی تیری خواہش پر لبیک کہتا ہے اور نہ کوئی تیری فریاد کا جواب دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام علیہ السلام کے نمائندوں کی گفتگو کا ان گمراہوں پر کوئی اثر نہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ جنگ ہوئی کہ خوارج نہروان کے مقام پر شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ جب 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں ابن ملجم ملعون کی ضربت سے حضرت علی علیہ السلام زخمی ہوئے تو جناب صعصع ابن صوحان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں آخری صحابی تھے جو آپ علیہ السلام کے سرحانے موجود تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد صعصع امام علیہ السلام کی تشییع جنازہ میں شریک تھے۔ جس رات حضرت علی علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اس رات قبر مقدس پر امام حسن و حسین علیہم السلام کے ہمراہ چند مخلص ساتھیوں کے سوا کوئی نہ تھا، اور جب امام عالی مقام کے جسد انور کو لحد میں اتارا گیا تو صعصع نے ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت علی کی قبر مبارک کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی اور کہا، اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے علی مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی ولادت پاکیزہ تھی، آپ پختہ صبر کے مالک تھے، راہ خدا میں آپ کا جہاد عظیم تھا اور آپ نے اللہ تعالی سے جو تجارت کی اس میں کامیاب ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح میں امام حسن علیہ السلام نے جن افراد کے لیے امان طلب فرمائی ان میں سے ایک صعصع ابن صوحان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ جب معاویہ نے کوفے میں جناب صعصع کو مجبور کیا اور کہا کہ ممبر پر جا کر علی پر سب و شتم کرو، جناب صعصع ممبر پر گئے اور واضح الفاظ میں فرمایا، خدایا جو لوگ علی پر لعن کرتے ہیں تو بھی ان پر لعنت فرما۔ جناب صعصع کا انتقال معاویہ ہی کے دور حکومت میں کوفے میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں دفن ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔